بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ کہ جو کفر پر اڑ گئے، ان کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور کانوں پر، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے ہیں۔ حدیث زنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب تورات میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرہ سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا تجویز کی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے توریت منگوائیے۔ تب توریت لائی گئی اور ان میں سے ایک نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اور جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم اس ہاتھ کے نیچے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم فرمایا، انہیں رجم کر دیا گیا۔ مسجد نبوی کے قریب انہیں رجم کر دیا گیا۔ یہودی مرد عورت کو بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر پتھروں سے ان پر حملہ کیا گیا، مارا گیا۔ جتنا بھی رسول اللہ نے حکم دیا تھا، جو بھی وہاں پر موجود تھے لوگ، انہوں نے پتھروں سے ان کو مار کر سزا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اس زنا کی سزا اسی دنیا میں دے کر اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، آخرت میں پھر اس کی کوئی سزا باقی نہ رہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہلے سے ہی موجود تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا۔ لیکن یہ زنا ہوتا کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان میں یہ کمزوری کیوں آ گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک شادی شدہ بنانے کے بجائے جنسی تعلقات کسی سے بھی کیوں قائم کرتا ہے؟ کیوں یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ شادی کرنا سنت ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ بغیر شادی کے کسی بھی عورت سے کہیں بھی آپ ملیں گے اور اس کے ساتھ
سیکشول ریلیشن پیدا کریں گے تو اس میں آپ ہی کا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ یا دنیا میں آپ کو سزا ملی، ٹھیک ہے، دنیا میں سزا نہیں ملی تو اس کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ خود دے گا، کیونکہ یہ کوئی نیک کام نہیں ہے، یہ بد کام ہے، بد کرداری ہے۔ کسی بھی عورت کو کسی بھی مرد سے بغیر شادی کے کوئی جنسی تعلق پیدا کرنا گناہ عظیم ہے۔ جب ہم کو اللہ تعالیٰ اتنا کھول کر ہر بات کو سمجھا رہا ہے اور اس کے باوجود ہم یہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بس یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس کے اندر عیش کرنا ہے۔ یہاں پر ہم عیش کرنے کی خاطر نہیں آئے ہیں۔ دنیا ایک کھیل تماشا بنا کے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر دیے ہے کہ تم جاؤ وہاں پر رہو اور کیسی زندگی تم گزارتے ہیں، گزار کر واپس آؤ، پھر میں اس کا انجام بتاؤں گا۔ تم نیک عمل کرو گے تو تم کو جنت دوں گا، تم بد عمل کرو گے تو جہنم دوں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہم کو اس معاملے میں آزادی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ماں باپ کو یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد پر نگاہ رکھے، اپنی اولاد پر کنٹرول کرے، ان کو ان غلطیوں سے بچائیں جو وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر ماں باپ اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو ان کی اولاد بگڑتے چلے جائے گی، برے سے برا کام کرے گی، اس کو برا نہیں سمجھیں گے، نہ پردے کا خیال کیا جائے گا، نہ تو جنسی تعلقات نہیں پیدا کرنا ہے یہ سوچا جائے گا۔ جو من میں آیا، جو دل میں آیا وہ بد عمل کرتے چلے جائیں گے۔ آج کل کی بہت سی لڑکیاں یہ معاملے میں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں بھی یہ معاملے میں بہت آگے ہیں۔ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچے باہر کیا کام کر کے آ رہے ہیں اور یہ کام ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کے گناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں اور اس کا عذاب دے گا، وہ قیامت میں بالکل عذاب دے گا۔ تو ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کو خود اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ نہیں سمجھو کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے اور ہم کوئی بھی غلط کام کر سکتے۔ ایسی اجازت اللہ کی طرف سے کہیں نہیں ملی ہے، کہیں بھی نہیں ملی ہے۔ ان باتوں پر غور کر کے، ان کو سمجھ کے، ان گناہوں سے بچتے رہو تاکہ آپ کی آخرت ہو، یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی آخرت بھلی ہو، چاہے وہ کسی بھی کنٹری کے لوگ ہوں۔ اس میں کوئی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں۔ اس کو وہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ لیا ہے، جو کہ نہایت ہی غلط ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات جو لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 میں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس صفت نے بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ تم سے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کی ہے اس بارے میں یہ زنا سے بھی آگے بڑھ کر ہے، جس کے بارے میں ہم کو بولتے ہوئے شرم محسوس ہوگی، لیکن چونکہ یہ دنیا کو بتانا ہے کہ کس طریقے کی غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ ہم کو بتانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کر قرآن میں، ہر بات کو قرآن میں کھول کھول کر بتایا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے فزکس ہو، کیمسٹری ہو، ہر چیز اللہ کی قرآن مجید میں موجود ہے۔ چاہے کتنے بھی گناہ ہو وہ بھی موجود ہے،
جتنے نیکیاں کیے ہیں لوگ یا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے. تو یہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے. یہ فرشتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد آپ نے سمجھا کہ یہ دو انسان ہیں. بہت خوبصورت شکل میں وہ موجود ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام بولے تم لوگ کے لیے میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. اور ایک چھوٹا سا بکرا بھون کر لائے اور ان کے سامنے رکھ دیے. وہ فرشتے تھے، وہ کہاں سے کھائیں گے؟ ان کو تو اللہ نے یہ چیز دی ہی نہیں. وہ خالی بیٹھ گئے. اس کے بعد فرمائیں ہم آپ کو ایک خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ کے ہاں لڑکا ہوگا. تو آپ کی بیوی فوراً سے ہنستے ہوئے بولنے لگی میرے کو بیٹا کیسا ہوگا جبکہ میں بانجھ ہوں اور میں بوڑھی ہوں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام سے بولے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم یہاں سے لوط علیہ السلام کے پاس جانے والے ہیں کیونکہ آپ کی قوم پر ہم کو عذاب لانا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ بے حیائی کے کام کرتی تھی، ہومو سیکشولیٹی میں تھی، ہم جنسی جس کو بولتے ہیں. یہ کام بہت ہی برا ہے، لیکن وہ قوم کبھی نہیں سمجھی. لوط علیہ السلام کی قوم کبھی ان کی بات کو نہیں مانی، بالکل نہیں مانی. جب یہ بات بولے تو ابراہیم علیہ السلام کو برا لگا کہ اب یہ قوم کے اوپر عذاب نازل ہوگا. لیکن وہ اللہ کا حکم تھا، فرشتوں کو ماننا تھا. فرشتے ماننے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. وہ بھی پہلے ان کو پہچانے نہیں کہ وہ فرشتے ہیں، سمجھے کہ یہ لڑکے ہیں. اور ان لڑکوں کو دیکھ کے آس پاس کے لوگ، پڑوس کے لوگ جو بھی تھے ان کے ساتھ ہومو سیکشولیٹی کے لیے آ گئے. ہم ان سے بولتے سو یہ رشتہ قائم کریں گے. لوط علیہ السلام بہت درد سے، بہت تکلیف سے، بہت پریشان ہو کر بولے ہمارے پاس لڑکیاں ہیں، لڑکیوں سے شادی کر لو، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. تب بھی آپ کی قوم بولی نہیں، ہم کو ان کے ساتھ ہی ملنا ہے، ان کے ساتھ ہی جنسی تعلق قائم کرنا ہے. تو تب فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے نکل جاؤ. رات کے وقت میں آپ اپنے قوم کو جو آپ کو مانتی ہے، آپ کے بچوں کو لے کر، آپ کی جو بھی امت ہے جو آپ کو مانتی ہے اس کو لے کر نکل جاؤ. رات کے وقت میں جاتے ہوئے راستے میں کبھی پلٹ کر پیچھے مت دیکھو. جب یہ بات بولی گئی بہت دکھ ہوا لوط علیہ السلام کو کہ آپ کے پیچھے اب عذاب آنے والا ہے، اس کا یقین ہو گیا ان کو. لیکن حکم اللہ کا تھا، آپ مان لیے اور اپنی بیٹیوں کو اور جتنی قوم آپ کو ماننے والی تھی ان کو لے کر آگے بڑھے، سوائے اپنی بیوی کے جو ہومو سیکشولیٹی میں یقین رکھتی تھی، اسی ٹائپ کی تھی. وہ بیوی کو چھوڑ دیے، چھوڑ کے آپ نکل گئے. آپ تو آگے چلے گئے، آپ کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے عذاب ایسا نازل کیا کہ پتھروں کی بارش، ہوائیں تیز چلی اور بہت بڑا عذاب اتنا آیا کہ لوگ وہیں کے وہیں دفن ہو گئے. آج کے زمانے میں جب کھدائی ہو رہی ہے، کھدائی میں ان کی لاشیں مل رہی ہیں، ان کا اسکیلیٹن مل رہا ہے، جو جیسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، جو بھی تھا اسی حالت میں ان کی لاشیں مل رہی ہیں. تو یہ عذاب کیوں آیا؟ ہومو سیکشولیٹی کی وجہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں تھا. مرد عورت کے لیے ہے،
عورت مرد کے لیے ہے. مرد کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے سیکشولی. عورت کبھی ساتھ نہیں ہو سکتی سیکشولی. اس میں بہت زیادہ گناہ عظیم ہے. یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے. آج کے زمانے میں، آج کے دور میں یہ چیز عام ہے. اس کو بھی ایک فیشن بنا لیا گیا ہے. کوئی ماں باپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کس سے دوستی نبھا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. بس اپنے بچوں کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی ہے. تو یہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی پوچھ گچھ میں آئیں گے اللہ کے. ہم ماں باپ کو پہلے اپنے بچوں پر کنٹرول کرنا چاہیے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں، اس قسم کے کام نہ کریں، اس قسم کے گناہ نہ کریں جس سے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں. جتنا ہو سکے آپ اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہو. محفوظ رہنے کے لیے یہ سب چیزوں پر غور کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے نصیحت ہے کہ یہ کام مت کرو تو مت کرو. جو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مانو. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے. اس کے اتنا بڑا کوئی نہیں ہے. وہ دنیا کا بادشاہ ہے. وہ سب کچھ حکم احکام وہ نازل کیا ہے. اگر یہ کام اچھے ہوتے تو وہ اس کا حکم دے دیتا کرنے کے لیے. اچھے نہیں ہیں اس لیے مت کرو یہ حکم دیا ہے. جو اللہ کا حکم ہے ہم سب کو ماننا چاہیے. ہم سب کو بہت زیادہ عزت، احترام، ڈر، خوف سے، اللہ کے ڈر خوف سے ان باتوں کو ماننا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ لکھ دیا ہے کہ میرا حکم مانو، مجھ کو بڑا مانو، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں ہی بڑا ہوں. کوئی پتھر، کوئی دوسری چیز جو ان کا بھگوان بن کے آتی ہے وہ بڑے نہیں ہیں. ان سے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، کوئی کام کر نہیں سکتے. وہ صرف دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو خدا بنا کے لوگ پیش کر رہے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ اپنی جگہ بہت بڑا ہے. اس کی نعمتیں، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. تو ان چیزوں پر غور کر کے شکر ادا کرو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی کو ماننے والے ہیں، اسی کا حکم مانیں گے اور عذاب سے، عذاب جہنم سے بچیں گے. انشاءاللہ میں پھر دوسری دفعہ آؤں گی اور اس بارے میں پھر دین کی تبلیغ کر کے میں سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کیا ہے. میں اپنے سے جتنا ہو سکا کوشش کروں گی. اللہ حافظ.